ساری زندگی پڑھائیں گے. سمجھ آ گئی؟ یعنی میری بات کو پورا سنیے گا. دوسرا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شام کا وفد آیا. مثال دے، اس وقت حضور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں. اب وہ وفد بھی دوبارہ زندگی میں حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا. انہیں خبر نہیں مل سکی کہ حضور نے طریقہ بدلا یا نہیں بدلا. تو وہ کس طریقے سے ساری زندگی تبلیغ اسلام چھوڑے. شاباش. تیسرا، حضور کی بارگاہ میں وفد آیا اور اس نے دیکھا کہ حضور نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر ایک دفعہ کے علاوہ دوبارہ رفع یدین نہیں کیا. ٹھیک. اب وہ ساری زندگی انہوں نے کون سی پھر نماز کو اپنانا ہے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا. اس سے ایک ڈرائیو ہوتی ہے، ایکسٹریکٹ ہوتی ہے چیز. وہ یہ ہے کہ رب کو اپنے محبوب کی ہر ادائے طریقے سے پیار تھا، اس لیے اس نے ہر طریقہ نماز زندہ رکھا. نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ جو رفع یدین نہیں کرتا وہ رسول اللہ کا دشمن ہے. جی، وہ تارک و سنت ہے، وہ لازمی کرے. یہ کہیں بھی نہیں ہے. اگر یہ بات ہے تو عبداللہ ابن مسعود تو رفع یدین نہیں کرتے پھر، اور وہ اوائل صحابہ میں سے ہیں. جی، تو پھر ان کے اوپر کیا وہ رسول اللہ کے دشمن ہے؟ اتنے بڑا الزام صحابہ پر تان کر دیا نا. ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی کے اندر، بغض میں، کیا بیٹا ایسا ممکن ہے عقلی طور پر؟ دلائل میں بعد میں دوں گا. جی جی، کیا عقلی طور پر ایسا ممکن ہے کہ 1446 سال ہو گئے امام ابو حنیفہ کو آئے ہوئے، ان کی فقہ وہ تابعی ہیں. تابعی سمجھتے ہیں کون ہوتے ہیں میرے بیٹا؟ احمد بیٹا وہ ہوتے ہیں جو صحابہ کی زیارت کرتے ہیں. صحابہ کی زیارت 22 صحابہ کی امام اعظم ابو حنیفہ نے زیارت کی ہے. امام بخاری کی سند میں اور امام ابو حنیفہ کی سند میں فرق ہے. امام بخاری سند 200 سال تک لے رہے ہیں اور امام اعظم تو وہی زمانے مصطفیٰ میں 80 ہجری میں پیدائش ہو رہی ہے. یعنی 100 سال تک صحابہ رہے تو 20 سال کی عمر تھی جب صحابہ موجود تھے وہ آخری تک. ٹھیک ہے. تو پھر کس کی ثقافت زیادہ ہے؟ امام اعظم بیان کرتے ہیں کہ میں تابعی کی مثال صحابی نے کہا اور مصطفیٰ کریم نے بتایا. تو صحابی بھی معروف ہوتا ہے اور حضور کو کون نہیں جانتا، اور تابعی بھی معروف ہوتا ہے. اور دوسری جانب وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے استاد تابعی ہوں، امام ابراہیم نخعی ہوں، مثال دے رہا ہوں. تو وہ تابعی سے لے رہے ہیں، تابعی معروف، یہ بھی تابعی معروف، صحابی بھی معروف. ان کو ثقافت کی ضرورت نہیں ہے. بیٹا بات آگے سمجھ یہ ہے. اور اتنی جرت امام اعظم کی نعوذ باللہ من ذالک میرے منہ میں خاک کہ آپ نے 1446 سال سے ہٹ کر نماز محمدی کے بجائے نماز حنفی متعارف کروا دی. اور وہ نماز حنفی جو ہے 1446 سال سے، پھر تو یہ ثابت ہوا نا کہ تواتر کے ساتھ دور نبوی سے جو چل رہی ہے تو ایک نیا دین امام اعظم ابو حنیفہ نے بنا دیا جو حضور کے مقابل یہ تو آقا اسلام کی رسالت کی طرح سامنے آ گئے. پھر جیسا شو کیا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر، بالکل مجھے نا اس کے کانسیپٹس کلیئر لگتے ہی نہیں ہیں. بیٹا وہ کانسیپٹس کلیئر نہیں، وہ دماغی پرابلم کا مریض ہے. ایسے ہی اس کے عجیب وہ دماغی مریض ہے. اب وہ اس کو دشمنی کی حد تک امام اعظم سے حقارت ہے. اس کو کسی کو یہ نہیں پتا کہ جس شخص کی وصال و شہادت جیل کے اندر ہوا ہے، آج بھی لوگ دیکھتے نہیں آپ لوگ کہ جیلوں کے اندر کسی کے گھر چاپا پڑتا ہے تو وہ کیا حال کرتے ہیں؟ کوئی چیز چھوڑتے ہیں گھر کی، کتابیں چیزیں ساری الٹ پلٹ پھاڑ دیتے ہیں نا، غائب کر لیتے ہیں. امام اعظم کی 40 مسانید تھی، وہ تو کتنے 6 ماہ جیل میں رہے. تو 6 ماہ میں ان کے علم کا کیا بنا ہوگا؟ اور اس کے باوجود سیاستہ میں ان کی کتب میں حدیثیں موجود ہیں، ان کے فقہ کے حوالے سے، 3 وتر کے حوالے سے، رفع یدین نہ کرنے کے حوالے سے سارا کچھ موجود ہے. تو جب ایک ہی صحابی سے کرنا بھی ہو اور ایک صحابی سے نہ بھی کرنا ہو، اب بتائیں یہاں پر تعارض آپ کو لانا پڑے گا نا کہ یا تو یہ پہلے تھا یا یہ پہلے تھا، یہ بعد میں. تو پھر ثابت ہوا کہ رفع یدین ہوتا رہا. وہ پہلے کا حدیث ٹھیک ہے مگر اس وقت دور اور تھا، چھوڑ دیا. ترمذی کی حدیث میں حضور نے فرمایا نا، فرمایا کہ تم گھوڑے کے سموں کی طرف نہ ہلاؤ اس طرح اپنے ہاتھوں کو. یہ سلام کے لیے نہیں ہے، بولا تھا اس کا راوی اور ہے، اس کا راوی اور ہے.
ڈن. یہ بھی میں بتا دوں. اب میں آپ کو بخاری مسلم سے چند حدیث پیش کر دیتا ہوں, جی پڑھا بھی دیتا ہوں. نہیں مجھے بس آپ پڑھاتے ہیں, مجھے آپ کی جو کانسیپٹ ہے ماشاء اللہ میں نا آتا ہوں خاص طور پہ سننے کہ مجھے آپ کے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا بیان اللہ کے حکم سے نا. اچھا میرے بیٹا, یہ اللہ کا شکر ہے, یہ اللہ کا شکر ہے. یہ دیکھیے میرے بیٹا, اچھا میں اس لیے نہیں پڑھا رہا کہ رفع دین کرنے والا غلط ہے جی اور رفع دین نہ کرنے والا متقی ہے, نہیں, میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ حنفی درست ہے اور ہم وہ جو ہے ناسخ اور منسوخ کے اوپر ہے. ہم امام مالک کو غلط نہیں کہہ رہے, ہمارے اصل میں ادب ہے. جی بالکل, ہم ادب کی وجہ سے امام مالک کو, امام بخاری کو, امام نسائی کو غلط نہیں کہتے, امام شافعی کو غلط نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے جو امام اعظم ہو اسے غلط کر دیا جائے جو سب کے امام ہو. اور میں نے ایک پرنٹ بھی نکالا تھا, اس میں بتاتا ہے کہ سارے ائمہ کے استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ, حدیث میں بھی. جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی تھی وہ افضل ہوئے نا, افضل ہوئے صحابہ کی زیارت کی ہے. یہ میں ایک ہی حدیث دوسروں نے صحابہ کی زیارت نہیں کی. حضرت عمران بن حسین سے روایت, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. فرمایا کہ حضرت علی اور مرتضیٰ بصرہ میں نماز پڑھی تو انہوں نے وہ نماز یاد کروا دی جو ہم رسول اللہ کے ساتھ پڑھتے تھے. انہوں نے بتایا کہ وہ یعنی حضرت علی جب بھی اٹھتے جھکتے تو تکبیر کہتے تھے. لفظ دیکھے بیٹا, انہو کان یکبر. اب اس میں کہاں ذکر ہے کہ رفع دین کرتے تھے؟ ہاں جی تکبیر تو ہم بھی پڑھتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر رفع دین کا ذکر بخاری مسلم میں ہے, مگر یہ بھی تو روایت ہے جن میں نہیں ہے, ہاں جی اسی بخاری میں. تو یہ امام بخاری باب علیحدہ لائے ہیں, باب حدیث تو نہیں ہوتی نا بیٹا چیپٹر, وہ ان کا فقہ ہے. ٹھیک ہے بس آگے آگے میں اس کے علاوہ بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں, یہاں بھی یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ جب بھی جھکتے اور اٹھتے تو تکبیر کہتے. اب تکبیر میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر تو نہیں, اب بریکٹ میں کوئی ہاتھ اٹھانا لگا دے تو اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے, یہ ادھر آ جائیں. یہاں بھی اسی طرح ہے, انہوں نے حضرت علی اور مرتضیٰ سے نماز پڑھی, سجدہ کی. اب مولا علی سے رفع دین والی حدیث بھی لاتے ہیں وہ, ہاں جی لاتے ہیں بالکل لاتے ہیں نا. اور یہاں نا والی بھی آ گئی اسی بخاری میں. اب کس کی بات, پہلی بات ہے دونوں ٹھیک ہوئے نا. پھر اب وہ کنسیپٹ کہاں گیا کہ جو رفع دین نہیں کرتا وہ رسول اللہ کا دشمن ہے, وہ تارک و سنت ہے. کتنا بڑا ظلم اور توحید کی علامت ہی یہی ہے رفع دین کرنے والا. یہی جملے ہیں, ہاں جی ایسے ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کتنا اور بچوں کی مائنڈ واشنگ کی جاتی ہے. کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جب انہوں نے نماز پڑھی تکبیر کہی, سر اٹھایا تو تکبیر کہی, 2 رکعتوں سے اٹھے تو تکبیر. تکبیر کے لفظ پہ زور دینا ہے, رفع دین کا لفظ نہیں کہیں بھی. جی یہ دیکھیں, وَإِذَا فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنْ رَكَعَتَيْنِ كَبَّرَ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے فرمانے لگے عمران بن حسین کے میرا ہاتھ پکڑ کر کہ انہوں نے مجھے حضور کی نماز کی مشابہ نماز پڑھا دی. ٹھیک ہو گیا. اب براہ راست یہ حضرت علقمہ ہے, جی یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں, تابعی ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ کی طرح نماز نہ پڑھاؤں. انہوں نے نماز پڑھائی تو ایک مرتبہ کے سوا اپنا ہاتھ نہ اٹھایا. ٹھیک ہے. یہ اور یہاں پر وہ نا کئی لوگوں نے لگا دیا ہوا ہے یہ تو ضعیف حدیث ہے. جی وہ ضعیف کا امام ابو داؤد ترمذی نسائی نے نہیں کیا, یہ بعد والوں نے کیا ہے. اصل میں یہاں تو امام ابو عیسیٰ ترمذی اسے حدیث حسن کہہ رہے ہیں, اور عبداللہ ابن مسعود سب سے پرانے صحابی ہیں. جی ٹھیک ہے. وہ حضرت اسود بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود, یہ امام اعظم سے مروی حدیث ہے کہ اس تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے, پھر نماز میں کسی اور جگہ ہاتھ نہ اٹھاتے, پھر کہیں گے بخاری میں دکھائیں. جی کہتے ہیں. بیٹا اس کو پکڑ کریں, آپ کو اگر پتا ہو. پوری امام بخاری کہتے ہیں مجھے 2 لاکھ صحیح اور غیر صحیح دونوں حدیثیں یاد تھیں. 2 لاکھ, 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھیں, اور ان 1 لاکھ میں سے میں نے بخاری شریف کو مرتب کیا تو ریپیٹیشن نکالتے تو 8 سے 9 ہزار حدیثیں بنتی ہیں ٹوٹل, 7 سے 8 ہزار. جی تو بیٹا 8,000 آ گئی تو باقی 92,000 کہاں گئی؟ پتہ لگا صحیح الاسناد ہونا یہ بات ہے, بخاری میں آ جانا کافی نہیں. ہاں جی. اور اس پر ایک اور بات, پوری بخاری میں, بات عجیب لگے تو معذرت بیٹا, پوری بخاری میں کہیں پر بیٹھ کر یورن کرنے کا حکم نہیں آیا. کھڑے ہو کر آیا تو سارے کھڑے ہو کر کیا کریں, صرف کھڑے ہو کے کیا کریں. بیٹھنے کی ضرورت بخاری میں جو آ گیا, اس کا مطلب کہ وہ اصل میں حضور کے گھٹنوں میں تکلیف تھی, ایک اس طرح کی کیفیت پہ ایسا ہوا. ہاں جی.
اضطراری کیفیت میں، تکلیف میں، بیماری میں، ورنہ ہی آگے موجود ہے. اور اسی بخاری میں امام بخاری نے اونچی آواز سے آمین کہنے کا باب باندھا ہے، ہاں جی. مگر نیچے آمین اونچی آواز سے کہنے پر حدیث نہیں لائے. اب وہ میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا اونچی بات. آمین مجھے پرابلم نہیں ہمیں، لیکن اگر کوئی حنفیت کے اوپر یوں بات کرے، حنفی ساروں کے امام ہیں، ساروں کے بڑے ہیں، اور حضور نے ان کی بشارت دی. ٹھیک ہو گیا میرے بیٹا؟ یہ اس کے علاوہ آپ کو بتانا چاہیے زیارت کی ہے تو وہ افضل ہو مجھے جائے. نہیں چاہیے. بڑے ہوئے. مجھے چاہیے. مجھے- آپ اسے لے آئیے گا، اس کو لانا چاہتا ہوں لے آئیے گا اس کیونکہ وہ میرا بھائی ہے. کو، آپ بھائی کو لے آئیے اور اس کو اس سے بچا لیں. انشاءاللہ. وہ بد تہذیب آدمی جو جس کو جملے نہیں پتا نہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بولنے کا، ہاں جی، ایسا. نہ اسے صحابہ کے اور نہ آل پاک نہ اولیاء. میں نے یہ جمعے پر گفتگو کی تھی حضرت باجید بستامی کی، جن کی وہ بڑی بات کرتا ہے ان کے ہاں جی، خلاف، کرتا ہے. اور ایسے بولتا ہے جیسے اللہ بنو معاف کرے. امیہ کو بھی وہ بہت غلط کرتا ہے. دیکھیے بنو امیہ کی چیز سے اختلاف ممکن ہے، لیکن میں حضرت امیر معاویہ کو اس تان میں بات تو نہیں کروں گا. حق پر مولا علی ہیں، یہ بھی میں بتا دوں، جی. ہیں ہم علی والے. ہاں جی، علی والے. مولا علی اور مرتضیٰ کی خاک کو اٹھانے والے، سرما و نجف بنانے والے، مگر ان کے قدموں کی، مگر حضرت امیر معاویہ صحابی رسول. زبان بند، سبحان اللہ. چپ، حق پر مولا علی ہیں، بس میری آواز بند ہے. ہمیں یہی سکھایا کف اللسان، چپ. نام بھائی زیادہ ان کی بات کرتے ہیں بڑھا کر، ہم ذکر علی زیادہ کرتے ہیں، وہ علی والے بس. آگے میرے بیٹا بس. چلو شاباش، سلام علیکم. اللہ اکبر، استغفر